ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ کہا جاتا ہے کہ شہر کراچی کے لوگوں کے لیے اسٹریٹ کرائمز جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کا ایک خصوصی تحفہ ہے، یہ رائے کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ کا نام استعمال کر کے وہ ہزاروں جرائم پیشہ لوگ، ناپسندیدہ لوگ، سماج دشمن لوگ، جنہیں اس وقت کی آئی ایس آئی نے اور آئی بی نے اور ایم آئی نے یہ موقع دیا کہ وہ آ کر ایم کیو ایم کے نام کو ایکسپلائٹ کریں۔ ایم کیو ایم کو بدنام کرنے میں جو میڈیا اور اسٹیٹ اور ریاست کا پروپیگنڈا تھا، جو میڈیا ٹرائل تھا، جو ریاستی ٹرائل تھا، جو جبر و استبداد اور تشدد تھا، الٹا لٹکا کر ناخونے اکھاڑ کر جو 25,000 کارکنوں کو مختلف وقتوں میں جیلوں میں جن صعوبتوں سے گزارا گیا، اس کے علاوہ یہ بھی ایک حکمت عملی تھی کہ ایم کیو ایم کو اتنا کرمنلائز کر دیا جائے، اتنا دیوار سے لگا دیا جائے اور یہ باور کرایا جائے، ثابت کرایا جائے، انہیں کھل کر ایسے سماج دشمن جرائم پیشہ لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ کراچی کی، حیدرآباد کی 500 سے 700 800 مارکیٹوں میں جا کر وہاں بھتے مانگے۔ تو میں ان واقعات اور اس کی حقیقت سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، ایسا ہوا تھا اور یہ باقاعدہ اسی سازش کا حصہ تھا کہ جس کے تحت ایم کیو ایم کو بدنام کیا جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں اسٹریٹ کرائم یا کسی اور جرم میں متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی حصہ نہیں، یہ فرشتے آ کر کے لوگوں کو وہاں مار رہے ہیں، یہ فرشتے آ کر کے وہاں لوگوں سے موبائل چھین رہے ہیں، ان کو گولیاں مار رہے ہیں، ان کے گھروں میں ڈکیتیاں کر رہے ہیں، یہ بیسکلی ہو کیا رہا ہے؟ اے این پی ہے وہ ڈینائل دے دیتی ہے، آپ ہیں وہ ریفیوٹ کر دیتے ہیں۔ میں تو آپ کو صرف ایک پیج کا نسخہ جو ہم نے پچھلے دور حکومت میں جو اختیار کیا تھا اس پر عمل کر لیں، مجھ سے بلینک چیک آپ لے لیں اور بلینک چیک پر سائن لے لیں، میں 3 مہینے میں اگر اس پر آپ عمل کر لیں، یہ میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، یہ میرے کوئی سیاسی کوئی میرے ایسے عزائم نہیں ہیں یا گروہی عزائم نہیں ہے جس کی تکمیل کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ہم نے تو بلینک چیک دیا ہے کہ کوئی بھی جرائم میں ملوث شخص، اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، ای این پی پیپلز پارٹی، خواہ ایم کیو ایم سے ہو، جتنے بھی لوگ ابھی بھی ایم کیو ایم کے نام پر پکڑے گئے ہیں، کہ کیا ایم کیو ایم کسی ایک کے پیچھے آئی، کیا کسی ایک کے لیے اس نے رہائی کی بات کی؟ پیپلز پارٹی کے متعدد رہنماؤں نے یہ الزام لگایا کہ جیسے ہی آپ کے لڑکوں کو پکڑا جاتا ہے وہاں آپ کا کوئی نہ کوئی ایم این اے یا ایم پی اے تھانے میں گھس کے ان کو چھڑا لے جاتا ہے۔ ایک نام کے ساتھ مثال دے دیں مجھے، ایک نام کے ساتھ مثال دے دیں، میں اس کے برعکس اگر مثال دینے لگوں، میں نہیں چاہتا کہ جو مفاہمت کی پالیسی ہے، پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانا، ملک کا استحکام، سیاسی جمہوری عمل کا تسلسل اور اس میں مفاہمت کی پالیسی، شاید صدر آصف علی زرداری صاحب تو اس کا بار بار دعویٰ کرتے، لیکن اس کا جتنا پاس عملی طور پر ایم کیو ایم نے کیا ہے، ہم نے کبھی نام نہیں لیا، ہم نے تو صرف اشارہ دیا، ہم نے تو صرف بتایا ہے کہ اگر آپ سرپرستی کریں گے، یہ جو امن کمیٹی کے نام پر جس طرح اولڈ ٹاؤن میں نہیں، اب تو کلفٹن، ڈیفینس گارڈن، پی آئی بی کے علاقے، اے این پی کا نام لے کر جس طرح وہاں پر یہ بھتہ لیا جا رہا ہے، آپ خود جا کے اپنا سروے کر لیں، میں تو ایک فریق ہوں، میری بات تو شاید جو ہے وہ ایک سیاسی بات سمجھ کر جو ہے وہ اسے رد کر دیا جائے گا۔ کراچی میں امن و امان کے مسائل کی بنیادی جڑ متحدہ اور اے این پی کی آپسی چپقلش ہے، جس کے باعث قائد آباد اور بنارس جیسے علاقے اردو سپیکنگ کے لیے اور یعنی کورنگی اور لانڈھی جیسے علاقے جو ہیں وہ پختونوں کے لیے مقتل نو گو ایریاز بن چکے ہیں۔ ایسا کیوں ہے اور ایسا کب تک رہے گا؟ لانڈھی اور کورنگی کے ایریا میں چلتے ہیں جوتے کا کاروبار کرنے والے، عام موچی، گودام جو کوئلے کے ہوتے ہیں وہ اس کا کام کرنے والے، رکشہ، ٹیکسی یا ٹرانسپورٹ شعبے سے تعلق رکھنے والے۔ کون سی لانڈھی کی گلی یا محلہ ہے جہاں پر ہمارے یہ عام جو پشتو بولنے والے جو میرے پختون بھائی ہیں، چاہے وہ قبائلی علاقوں سے ان کا تعلق ہو، ہزارہ کے علاقے سے ان کا تعلق ہو جو ہزارے کے لوگ ہیں، یا جو وہ پشتو بولنے والے ان کا تعلق جو پشاور یا جو دوسرے خیبر پختونخوا کے علاقے ان سے تعلق ہو، مجھے بتا دیجئے کہ آج کیا ان کی چینک کی دکانیں وہاں پر نہیں ہیں، چائے کی دکانیں، لیکن ان دکانوں کو جلایا بھی تو جاتا ہے۔ کب؟ دیکھیں، ایک اسپنٹینیس ریاکشن اگر کہیں ہوا ہے، کس کی جانب سے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ اس مشترکہ دشمن کو تلاش کریں کہ جو ہاتھ دھو کر اس ملک کے پیچھے، سیاسی جمہوری عمل کے پیچھے، ملک کے استحکام کے پیچھے، کراچی اور پاکستان کی معیشت کے پیچھے، پاکستان کی اعتدال ترقی پسند سیاسی جماعتوں کے پیچھے، اور کراچی میں اور اب کراچی سے جو ایم کیو ایم کا کام نکل کر جو قومی سطح پر جا رہا ہے، تو یہ جو ایم کیو ایم کی قومی پرواز کو ایک مرتبہ پھر روکنے
MQM کو کراچی تک محدود کرنے کے لیے یہ ایک تیر سے کئی شکار کیے جا رہے ہیں. جیسے میں نے 350 لسٹ آپ کے سامنے لا کے رکھی, تو بھائی آپ کو اس بات میں کیا رکاوٹ مانی ہے کہ آپ مجھے کانفرنٹ نہیں کر رہے ہیں؟ مجھے وہ لسٹ دیں, ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو آپ کی دانش میں میری صفوں میں شامل ہے. وہ یہ سوال بھی تو پوچھ سکتے ہیں کہ جو لسٹ آپ نے پریپیئر کی ہے وہ آسمانی صحیفہ تو نہیں, میں کب کہہ رہا وہ ہوں؟ آیت قرآنی تو نہیں, وہ من گھڑت بھی ہو سکتی ہے. اگر آتھینٹک اس کے ہونے کی گارنٹی کیا ہے؟ ایک بات. ہاں, یہ میں اس کی جواب بھی دیتا دوسری ہوں. چیز اسی سے ایک منسلک ہے, یہ مجھے بتائیے اگر ان کو آپ کے حوالے سے کوئی آپ تو لگتا مسکنسپشن ہے ہے, کہ ان کو اگر آپ لگ رہا ہے کہ پورا ANP کا مقدمہ تیار کر کے آئے ہیں اور ان کے وکیل بن کر مجھ سے جرا کر رہے ہیں. میں تیار ہوں. ANP کو اگر آپ کے حوالے سے کوئی غلط فہمی ہے بھی تو آپ اس غلط فہمی کا جواب پیار محبت سے کیوں نہیں دیتے؟ شاہی سید کے ساتھ بیٹھنے میں پرابلم کیا ہے؟ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو 350 لوگوں کی لسٹ آپ جو کہہ رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ مختلف تھانوں میں جہاں یہ لوگ رہتے ہیں وہاں سے یہ ان کے وہ سرٹیفکیٹ لا کے دے دے کہ یہ ایک مہذب اور قانون پسند شہری. جب میں دے رہا ہوں تو آپ اس کی اسکروٹنی تو کریں گے, مجھے اس کا جواب تو دیں گے. چیف منسٹر صاحب ہو, ہوم منسٹر صاحب ہو, جو میرے کولیشن پارٹنرز ہیں, میں ان کو لسٹ دے رہا ہوں, تو مجھے وہی تو رحمان ملک صاحب ہیں, تو مجھے کہیں گے نہیں یہ تو غلط فہمی, من گھڑت لسٹ ہے, تو مجھے کبھی آ کے کانفرنٹ تو کرے. یہ تو آپ ان کا مقدمہ ان سے زیادہ لڑ رہے ہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ANP کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے. ڈپٹی کنوینر MQM 4 مرتبہ شاہی سید کے گھر جا سکتا ہے. کیا شاہی سید ایک مرتبہ اس بات کی زحمت نہیں کریں گے کہ وہ 90 آ جائیں کبھی؟ کیا میں نے اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے بند کیے ہوئے؟ کیا کبھی میں نے ان کی کوئی کال ملاقات کے لیے میں نے کبھی اسے مسترد کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ میرے گھر آ جائیں, میں ان کے گھر چلا گیا. انہوں نے کہا CM ہاؤس میں آپ ملیں, میں ان کے CM ہاؤس میں مل لیا. کور کمیٹی میں ان سے ملاقات ہے, کوآرڈینیشن کمیٹی میں ہماری ان سے ملاقات ہے, لا اینڈ آرڈر کمیٹی میں ان سے جو ہے وہ بات چیت اور ملاقات ہے. تو اور میرے لوگوں کی, میرا تو سمپل یہ کہنا ہے کہ ہم نے کون سا ایسا موقع تھا کہ ہم نے کہا کہ ہم ان سے ملاقات یا رابطہ نہیں کریں گے. لیکن میں بھی تو ان سے مجھے بھی تو یہ خواہش ہونی چاہیے, میری بھی تو خواہش ہے کہ وہ بھی تو کبھی 90 آ جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ مساجد سے اعلان کیا ہوا ہے, اور ہم نے اس کی DVD نکالی ہے, اور یہ اعلان ہوا ہے کہ یہ اردو بولنے والے سندھی ہے جو MQM کے لوگ اور کارکنان ہیں, یہ یہودیوں کی نسل سے ہیں. یہ شرنگیزی, اگر یہ اردو بولنے والے سندھیوں تک یہ پیغام جاتا ہے تو پھر کیا ریئیکشن آ سکتا ہے, کیونکہ یہ پختون آبادیوں میں ایسی مساجد ہے, اور ان پر قبضہ کس کا ہے؟ ان مساجد پر جہاں سے یہ شرنگیزی ہو رہی ہے. اعلان ہو رہا ہے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر سے, اعلان ہو رہا ہے کہ بھائیو یہ یہودیوں کی نسل ہے اور یہ واجب القتل ہے, ان کے خلاف جہاد جائز ہے. تو یہ کون گلیوں محلوں میں مساجد سے جو ہے وہ جہاد کے فلسفے دے رہا ہے؟ یہ شاہی سید کو اب یہ بات سمجھ میں آئی ہے, اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہیں. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, یہ آپ کی صفوں کی کالی بھیڑیں ہیں جو آپ کا نام یا آپ کی جو چھتری ہے اس کو استعمال کرتے ہیں, اور ہمیں ان پر نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, اسی کے ساتھ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. متحدہ دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ سے بڑی سیاسی قوتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی رہی ہے. پہلے بے نظیر حکومت نے آپ کو استعمال کیا اور پھر آپ کو آپریشن کا تحفہ دیا, پھر نواز شریف حکومت آئی اور سیم ایکسرسائز جو ہے وہ ریپیٹ کی گئی. ہم 90 کی دہائی میں جلدی مختلف حکومتوں کو چھوڑتے رہے تو ہمارے اوپر یہ الزام آتا رہا, ہم استعمال نہیں ہوئے نا, اور ہم نکل آئے تو ہمارے اوپر آپریشن مسلط ہوا.